بلیٹن میں سب سے پہلے استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا ہے۔ آج ہونے والے استنبول مذاکرات میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ میکانزم کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ آج کے مذاکرات کی کیا پیش رفت ہونے کی توقع ہے؟ ہمارے ساتھ اعزاز سید موجود ہیں۔ جی اعزاز۔ جی بالکل، پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز استنبول میں ہو گیا ہے۔ آج کے مذاکرات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ جو دوسرا دور تھا اسی شہر میں استنبول میں، اس میں مانیٹرنگ میکانزم تیار کیا گیا تھا جس کی منظوری ہوئی تھی، جس پر اتفاق ہوا تھا۔ تاہم جو افغان سائیڈ ہے اس کو پاکستان سائیڈ ایک اور موقع دینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط طے ہوں، کیونکہ پاکستان کو شکایت ہے مسلسل کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس وقت باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے استنبول میں۔ جو ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں آپ۔ بہت شکریہ اعزاز سید۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو صرف فلسطینیوں کے تحفظ اور مدد کے لیے اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے۔ کوئی ایسا ایک قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اسرائیلی تسلط مزید مضبوط ہو۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے حامد میر کو خصوصی انٹرویو میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں ایران کو شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کو نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج تشکیل دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مسئلہ فلسطین پر 2 ریاستی فارمولے کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں زہران ممدانی کی جیت کو فلسطینیوں کی جیت اور صہیونیت کی شکست قرار دیا۔ آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان کو اور باقی مسلم ممالک کو کہ کیا ان کو کوئی ایسی انٹرنیشنل فوج غزہ بھیجنی چاہیے جو وہاں پہ جا کے ٹرمپ کے امن پلان پر عمل درآمد کروائے؟ بہرحال دیکھیے، جو اسلامی حکومتیں ہیں اور امت اسلامیہ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے، وہاں پہ جو امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی صورت میں بھی کوئی اس طرح کا طرز عمل جس سے کہ اس تسلط جو ہمیشہ صہیونی حکومت اپنا غزہ پہ برقرار رکھنا چاہتی ہے، اس حوالے سے کسی بھی اس کا انسٹرومنٹ بننا نہیں چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کے معاہدے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ در حقیقت اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ بائی لیٹر لیول پہ یا دو جانبہ دو طرفہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی اس توافق نامے کا اور اس ایگریمنٹ کا حصہ بنے۔ جہاں تک ابراہیمی جو ہے وہ معاہدے کا تعلق ہے، تو اس کا مقصد امت اسلامیہ کو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سرنڈر کروانا ہے۔ جناب محمد علی جناح جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی ہیں، وہ بھی 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے یا 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ صہیونی حکومت کو ایک غیر قانونی اور ناجائز حکومت کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ جناح پایه‌گذار نیٹو کی طرز پہ OIC کے رکن مسلم ممالک کی بھی ایک مشترکہ فوج ہونی چاہیے؟ حتما میتونه بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بھی ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا اس طرح سے وہ دفاع بھی کر سکیں گے۔ هم در حوزه آپ کا کیا خیال ہے کہ زہران ممدانی کے نیو یارک کا میئر بننے سے امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی؟ البته من فکر میکنم که میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ایک الیکشن سے یہ غلط فہمیاں جو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا جو ظلم ہے اور جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں ان سے یہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ رزلٹ ہیں جو غزہ میں عوام نے مزاحمت جو کی اور جو صہیونی حکومت کی جو خباثت کا جو عروج تھا اور جو ان کے ظلم و ستم تھے جو ہے جو نہایت تھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اٹھائے گئے، یہ در حقیقت ان کا نتیجہ ہے۔
آقای ترامپ. نوشہرہ میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فتنہ خوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا. پولیس کے مطابق دہشت گرد انتخاب دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا. ڈی آئی جی کے پی رب نواز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. رب نواز صاحب, دہشت گردی کے خلاف جو حالیہ آپریشن آپ نے کیا ہے, اس میں کیا کیا کامیابیاں ملی ہیں, کیا اسٹریٹجی آپ اختیار کر رہے ہیں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کی؟ جی, یہ انتخاب جو تھا یہ 15 ستمبر کو اس میں ہمارا پولیو کیمپین تھی, اور یہ نوشہرہ میں ایک علاقہ ہے نظام پور, تو وہاں پہ اس میں پولیو ٹیم کے ساتھ ہمارے جو حفاظت میں مامور کانسٹیبل تھا اس کو اس نے شہید کیا تھا. تو یہ 15 ستمبر سے لے کر ہم ابھی تک اس کی جو انٹیلیجنس میں لگے رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ اس آپریشن کرنا اس طرح بہت دشوار تھا. لیکن چونکہ ہمیں کافی انفارمیشن اس کے بارے میں ہم نے کلیکٹ کی, اور آج صبح اس کی جو انفارمیشن تھی مختلف پولیس ٹیم ہم نے جو شہرہ پولیس کی تھی وہ وہاں پہ ڈسپیچ کی, اور ان کا وہاں پہ اسی دوران اس کا سامنا ہوا پولیس ٹیم کے ساتھ, اور اسی پولیس مقابلے میں یہ بندہ مارا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈی آئی جی خیبر پختونخوا رب نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک مفرور دہشت گرد کے مارے جانے کی یقین دہانی کرا رہے تھے. اور اب بات کرتے ہیں تیزی سے آگے بڑھتا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ, جس پر اتفاق رائے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان, قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے وفود کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایم کیو ایم ترجمان کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا, اور ایم کیو ایم کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کے بلدیاتی آئینی ترمیمی مسودے کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی. ان کی جانب سے کہا گیا. علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کو بھی وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اعتماد میں لیا ہے. اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں. 27ویں ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے بنانے کے لیے وزیر اعظم اتحادی جماعتوں سے آج انہوں نے ملاقاتیں کی. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی, قاف لیگ کے وفد سے ملاقات ہوئی جس کی سربراہی چودھری صالح حسین کر رہے تھے ایم کیو ایم کے وفد کو. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دیگر وفود سے ملاقاتوں میں اعتماد میں لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کو واپس ہونے نہیں دیں گے, جبکہ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی اس کا علم نہیں ہے. میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ, ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ, ریگارڈنگ بیکاز بیک کہ بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے, اس لیے کہ ابھی وہ پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا. نہیں 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا, اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی. مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کی, میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی. میں نے تو کہا کہ بلاول صاحب نے جو ایون فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم خود چاہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو اور سب اس کا پارٹ بنے, جیسے آپ لوگ بنے ہوئے ہیں آج پارٹ نا اس ساری بحث کا. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ کشمیر کاز ریاست پاکستان کا کاز ہے. کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہم نے دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں رکھا ہے. بھارت 7 دہائیوں سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا, سانحہ جموں تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا. جموں میں 2 ماہ تک ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا رہا. کشمیریوں کے دلوں میں آج بھی پاکستانیت کا جذبہ زندہ ہے. کشمیری کبھی اپنے حق کے خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے تحت کراچی میں جاری ہے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس, جہاں بلو اکانومی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نمائش میں جھینگوں اور مچھلیوں کی افزائش نسل اور ایکسپورٹ پر فوکس کیا جا رہا ہے. تفصیلات راہیل سلمان سے جانتے ہیں. راہیل بتائیے گا. کراچی میں پہلی مرتبہ بڑے جھینگے کی افزائش کی جا رہی ہے, جس سے نہ صرف اعلیٰ کوالٹی کا جھینگا مقامی مارکیٹ میں دستیاب ہوگا بلکہ اسے بیرون ملک برآمد بھی کیا جا سکے گا. ہم پاکستان کی فرسٹ فریش واٹر جائنٹ پران ہیچری لگا رہے ہیں پاکستان میں گھاروں کے اندر.
اور اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ پرائز بہت اچھی ہے. اس سے لوگوں کو فارمرز کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. اس وقت کرنٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فریش واٹر جائنٹ پران ہے اس کی ویلیو $12 سے $13 پر kg ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ اسپیشلی گلف مارکیٹ اور جب یہ جھینگا ہمارے پاس موجود ہوگا تو اس کی لوکل مارکیٹ میں بھی بہت اچھی پرائز مل جائے گی. کیٹی بندر اور سجاول میں نئے ہاربر کی تعمیرات کے حوالے سے بھی کام شروع ہو گیا ہے جو بلو اکانومی میں اہم کردار ادا کرے گا. ریسنٹلی یہ شاہ بندر اور کیٹی بندر پہ 2 منی ہاربر بننے جا رہے ہیں جس کی مدد سے ہم پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو کنٹرول کر سکیں گے. جو وہاں پہ کیچ ہے وہیں پہ ہوگا, وہیں پروسیس ہوگا اور چھوٹے پروسیسنگ یونٹس بھی وہاں موجود ہوں گے اور وہیں سے فریز ہو کے پھر وہ ایکسپورٹ کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ کوئی 17 فلوٹنگ جیٹیز ایسی ہیں جو فشرمین کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے ڈسٹرکٹ کراچی, ٹھٹا, سجاول, بدین میں بنائی ہیں. شعبہ جہاز رانی بھی بلو اکانومی کا اہم حصہ ہے. ماہرین کے مطابق گزشتہ 1 سال میں $30 ملین سے زائد کا زر مبادلہ مرچنٹ نیوی کے ذریعے ملک میں آیا. ہم نے لاسٹ ایئر تقریباً 800 سی فیئرز پاکستانی فورن شپس پہ ریکروٹ کروائے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے آلموسٹ نمبر is $30 million they have directly sent to Pakistan in terms of foreign remittances and that's how they contribute to Blue Economy. ماہرین کا کہنا ہے کہ بلو اکانومی میں کامیابی کے لیے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر کی کوئی قید نہیں ہے. اس شعبے میں پاکستان کو فی الحال کئی چیلنجز درپیش ہیں. متعلقہ حکام کو امید ہے کہ درست منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھے تو پاکستان کی بلو اکانومی بھی مستحکم ہو سکتی ہے. کیمرہ مین سرور رضا کے ساتھ راہل سلمان, جیو نیوز, کراچی.